زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، زندگی کی اندھیروں بھری راہ میں ہمارے بیچ وہ عظیم ترین ہستی جلوہ فروز ہو چکی ہے کہ جس کو میں اور آپ کافی دیر سے تلاش کر رہے تھے۔ میری اور آپ کی نگاہیں جس عظیم ترین ہستی کو تلاش کر رہی تھی، وہ عظیم ترین ہستی اسٹیج کی زینت بن چکی ہے۔ خدا کی قسم، جن کا رات کہیں، صبح کہیں، شام کہیں ہوا کرتا ہے، سکندر آباد کی سرزمین پر رہ کر حضور والا وہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ کہ جو قابل تعریف ہے۔ ابھی 1.5 کروڑ روپے کی زمین خرید کر ماشاءاللہ انٹر کالج کی بنیاد رکھی ہے۔ شیخ الہند انٹر کالج آپ ہی کے سکندر آباد میں ماشاءاللہ بہت ہی جلدی وجود میں آنے والا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس عظیم ترین ہستی کا نہ دل خالی نہ رات خالی، گونا گو مشغولیات اور لامتناہی ذمہ داریوں کو ایک جانب رکھتے ہوئے حضور والا ہمارے اس حقیر سی دعوت پر حضور والا نے لبیک کہا ہے اور ہمارے اجلاس میں شرکت کر کے ہمارے اجلاس کو دوبارہ کر دیا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے حضور والا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اب میں اپنے سامعین سے کہوں گا جو کھوٹ پر کھڑے ہوئے ہیں، جامعہ کے اس کونے پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں مقرر کی کرسی صدارت پر بیٹھتے ہی نگاہیں جائیں گی، بے ادبی سا ماحول ہو جائے گا، بد نظمی ہو جائے گی، لوگوں قالین بچھا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم، ابھی محبوب الہی اپنے بیان کے اندر یوں کہہ رہے تھے یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے، ناچ گانوں کا پروگرام نہیں ہے، محبوب رسول کے نام پر اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ادب چاہتی ہے، ادب کا مقام ہے۔ لوگوں، آپ کی تعریف رہی ہے، آپ وہ کلام سنتے ہیں، میرے محبوب کی محبت میں تم نے رات کی اپنے وہ بستر کو آرام کر کے رات کے اندر یہ طے کر لیا ہے، ہم جب تک اللہ اور اس کے رسول کے باتیں نہ سن لیں اور اپنے مہمانوں کا حق ادا نہ کر لیں، اپنے جامعہ سے نہیں جائیں گے۔ تو پھر کیا وجہ ہے، پھر کیا مجال ہے؟ ہم کبھی ادھر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ادھر کھڑے ہوتے ہیں، آخر کون سی مصیبت ہے؟ قالین بچھا ہوا ہے، بیٹھ جاؤ۔ میں ادھر سے بھی کہوں گا بیٹھ جاؤ بھائی، جو اسٹیج کے دائیں بائیں ہیں ان سے بھی کہوں گا بیٹھ جاؤ۔ ماشاءاللہ بلا کسی تاخیر و تمہید کے پھر شعلہ نواز دھماکہ خیز خطیب، کروڑے کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والا ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تکبر، آبرو و سنیت، فلک خطابت کے نیر تاباں، جامع ناقلات و منقلات، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد امجد صاحب قاسمی، محتمم جامعہ دارالعلوم صدیق اکبر سکندر آباد، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشکبار خطابت چلے آئیے۔ انتہائی ادب احترام سے درخواست گزار ہوں حضور والا تشریف لائیں اور اپنے گراں قدر بیان سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ بھائی جو ساتھی ادھر ادھر کھڑے ہیں، ابھی قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الناطق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی. حضرات محترم اور معزز سامعین کرام اور کلونڈے کے غیور مسلمانوں اور پردہ نصیب اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل، اس کا احسان عظیم ہے کہ آج ہمارے اس مدرسے کا یہ عظیم الشان اجلاس عام بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے، اور الحمدللہ بڑی تعداد میں اسٹیج پر حضرات علماء کرام جمع ہیں. یہ سب مدرسے کے محتمم صاحب کی کارکردگی اور ان کا بڑا کارنامہ، اور اسی کے ساتھ جو مدرسے کے اساتذہ کرام منتظمین ہیں، یہ انہی کی محنت اور جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ ان لوگوں نے دعوت دی، چل چل کر کے محنت کی، اور محنت کے صلے میں اتنے سارے علماء کرام یہاں جمع ہو گئے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر حافظ بھورے صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور اس بستی کے بہت پرانے ایک امام، اور امام کیا میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ اس پوری بستی کے سرپرست حضرت حافظ محمد طیب صاحب بھی تشریف فرما ہے، مولانا ہاشم صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور یہاں دوسرے علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں. اور ماشاءاللہ دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں. مجھے ابھی راستے میں کچھ لوگ ملے جو دادری سے تعلق رکھتے تھے، تو پتہ ہی چلا کہ بڑی محنت ہے، جد و جہد ہے مدرسے والوں کی. لیکن جیسا ابھی اعلان کیا گیا عزیزم ناظم جلسہ کاری شیخ خان نے کہ بھئی جم کر کے آپ لوگ بیٹھے رہیں، اور جو بھی یہاں مائک پر تھے مفتی صاحب، انہوں نے بھی آپ سے عہد لیا. لیکن بڑی تعداد ہے کہ جو یوں کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، چلتی پھرتی نظر آ رہی ہے. عجیب سا ماحول ہے.
جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ہم نے عہد و پیمان کر لیا اور ہاتھ اٹھا کر کے ہم نے وعدہ کر لیا تو اب صرف ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ انشاءاللہ العزیز کچھ بھی ہو جو ہم نے ہاتھ اٹھایا اس کا پاس و لحاظ رکھیں گے، مجموعے سے نہیں اٹھیں گے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جلسے جلوس روز روز زندگی میں نہیں ہوتے ہیں، بلکہ مدرسے کا سالانہ اجلاس سال میں ایک دفعہ منعقد ہوتا ہے، اور اس اجلاس کو پانے کے لیے اور ایسی روحانی اور نورانی مجلس منعقد کرنے کے لیے ہمیں 365 دن جو سال کے اندر ہوتے ہیں ان 365 دنوں کا انتظار کرنا ہوتا ہے، اور کم از کم 3 موسم ہمیں اپنے سروں پر گزارنے ہوتے ہیں، اور 12 مہینے یکے بعد دیگر ایک ایک مہینہ گزارنا ہوتا ہے، تب کہیں جا کر کے یہ خوبصورت محفل وجود میں آتی ہے، تب کہیں جا کر کے مدرسے میں یہ پنڈال لگتا ہے، یہ علماء کرام کی آمد ہوتی ہے۔ لیکن سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نوجوان وہ بچے کہ جن کی عمر 15 سال، جن کی عمر 18 اور 22 سال اور 25 سال، اتنی عمر کا بچہ بھی عالم دین کی قدر کو نہیں پہچانتا، نہیں جانتا۔ صرف یہی وجہ ہے کہ اگر وہ جانتا یا پہچانتا ایسے نہ کھڑا ہوتا کہ جیسے کانگریس کا پروگرام ہو اور وہاں بی ایس پی کے لوگ خراب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہوں، یا ایس پی کا پروگرام ہو اور جو ہے بی ایس پی والے کھڑے ہوئے ہوں، تو بالکل سیم وہی منظر ہوتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ وہ ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں باوجود اس کے کہ پنڈال میں جگہ خالی ہے نہیں کھڑے، تو پھر میں کیسے کہہ دوں کہ نہ یہ ایس پی بی ایس پی کا پروگرام ہے نہ کانگریس کا پروگرام ہے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا پروگرام ہے۔ تو میں ان کو کیسے کہہ دوں کہ وہ اللہ والے، اس لیے رسول اللہ سے محبت کرنے والے، اس لیے کہ جب یہاں بینر لگایا مدرسے والوں نے کہ مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے اور یہاں سے اعلان کیا ہے، بار بار ایک بات کہی جا رہی ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، جگہ خالی ہے، نشست لے لیں، پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ اتنی تمہید باندھی باوجود 3-4 ادھر کھڑے، 3-4 سامنے کھڑے ہیں، پھر بھی ان کے کان پہ جوں تک نہیں رنگ رہی ہے کہ ہمیں ہی کہا جا رہا ہے۔ ورنہ کلوندے والے یاد رکھو، اگر آئندہ کبھی جلسہ ہو، عہد کرو اس بات کا کہ انشاءاللہ العزیز ہم سر خالی نہیں رکھیں گے، اپنے سروں پر ٹوپیاں رکھیں گے اور اپنے لباس کو بہت اچھا سنواریں گے اس دن جس دن مدرسے کا جلسہ ہوگا، کیونکہ تمہارا پورا ریکارڈ قید ہو رہا ہے، اور جب ریکارڈ قید ہو رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو دیکھے گا، اور جب کوئی دیکھے گا تو وہ یوں کہے گا کہ یہ کلوندے کے لوگ ہیں، سروں پر ٹوپیاں نہیں ہیں، یہی اناب شناب کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر اس کا برعکس ہو جائے، سروں پر ٹوپیاں آ جائیں اور بیٹھنے کا شعور اور سلیقہ آ جائے، اللہ کی قسم کوئی شو کہے گا دیکھ کر کے کہ ماشاءاللہ کلوندے میں بہت سنجیدہ قسم کے لوگ آباد ہیں کہ علماء کرام کی قدر کرنے والے ہیں، باتوں کو ایسے سننے والے ہیں۔ بار بار ایک اعلان ہو رہا ہے کہ کوئی نہ اٹھے، کوئی نہ اٹھے، اس کے باوجود بھی 5 منٹ بیٹھتا ہے نوجوان طبقہ، پھر وہاں کھڑے جاتے ہیں اور ایسے گھٹکے کھاتے ہیں، یوں پھاڑ کر کے ایسے ڈالا، ایسے اڑا رہے ہیں۔ انہیں یہی شرم آیا نہیں کہ تیرا تایا ابا، تیرا ابا اور یہاں پہ محلے کے بڑے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم کچھ تو پاس لحاظ ہو نوجوانوں کو۔ ایک تو سروں پر ٹوپی نہیں ہے، دوسرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وہاں کھڑے ہوئے ہیں تالاب کے کنارے پر، اور ایسے کھڑے ہوئے ہیں جیسے کہ یہ کسی کو نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا ہو، اور ایسے کھڑے ہوئے جیسے کہ ان کی زندگی میں کبھی کسی نے کلمہ سنایا ہی نہیں ہے، کلمہ ان کو یاد ہی نہیں ہو۔ یعنی جب تم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے تقاضے ہیں، اور سب سے بڑا تقاضا اس کلمے کا یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی قدر کرو، علماء کرام کی قدر کرو، اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے
والے بنو۔ دیکھو میں بات کر رہا ہوں، پھر 3-4 بچے کھڑے ہوئے سامنے، یہ سب سے بڑی مجبوری ہے کی، سب سے بڑی مجبوری یہ ہے۔ اور ایسے ہی کھڑے جاتے، کوئی کچھ کہتا بھی نہیں، تم کھڑے ہو۔ ایک بچہ دیکھو موبائل کے چلا رہا کھڑا ہوا، اس کو کچھ پتا ستا نہیں اب کیا مجھے کہا نہیں کہا جا رہا۔ دیکھو اب کان سے لیڈ نکال رہا ہوا بچہ، اتنا بڑا بچہ، اللہ کی قسم یہ قوم بربادی کی طرف جا رہی ہے، اتنی بربادی کی طرف قوم جا رہی ہے کہ ان لوگوں نے جن کے پاس نہ قرآن نہ حدیث نہ رسول نہ ایمان، لیکن اپنے مذہبی رہنماؤں کو اتنا مضبوط کیا ہے، اس کرسی پر بٹھا دیا، تمہاری تقدیر لکھتے اپنے ہاتھ سے بیٹھ کر کے آیا کہ مستقبل میں تمہارے بچوں کے ہاتھ میں پھاوڑا ہوگا یا کمپیوٹر ہوگا۔ رونا اسی بات کا تو ہے خالصتاً بس کہ اگر یہ قوم یہ سمجھ جائے کہ ہمارے جو مذہبی رہنما ہمارے علماء کرام ہم ان کی باتوں کو سنیں گے مانیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز کامیابی تمہارے قدم وقت سے پہلے چومے گی۔ 16-17 سال کا بچہ ہے اور اس کو کتنا ہی سمجھایا جا رہا ہے، سمجھ میں آنے۔ بال دیکھو سروں پر اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اور یہاں سے بال چھوٹے چھوٹے بال ہیں، یہاں بال رکھے ہوئے ہیں اور اس کو کچھ نہیں آتا جاتا اور بال رکھتے پھر رہا، بس جو ہے کہ نام نہ 1 روپیہ کماتا ہے اور ماں باپ کی عزت داغدار کرنے پر تلا ہوا ہے۔ عجیب سا سسٹم ہے۔ کم از کم ان بچوں کو بھی خود بھی سمجھایا کرو۔ میری درخواست ہے بڑے لوگوں سے کہ کم سے کم ایک دن میں 5-4 منٹ ان کی اصلاح کے لیے نکالو اور گھر میں بٹھا کر کے سمجھایا کرو کہ بیٹا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، کبھی تو سمجھایا کرو۔ میں نے ایک مضمون پڑھا ابھی، جاپان کے اندر یہ طے ہوا ہے اور آج سے نہیں کم سے کم 20 سال پہلے طے ہو گیا تھا کہ جب بچہ اسکول آئے گا تو اس کو 5 سال تک اسکول میں صرف اخلاقیات ہی پڑھائے جائیں گے اور اخلاقیات ہی سمجھائے جائیں گے اور وہی مضامین سکھائے جائیں گے۔ جاپان جیسی جگہ پر نہ وہ سائنس سکھانے کو تیار ہے، نہ وہ جغرافیہ، نہ میتھ، نہ اس کے علاوہ وہ انگلش، وہ یوں کہہ رہے کہ ہم اخلاقیات ہی سکھائیں گے 5 سال تک بس بچوں کو، کہ ماں باپ کے ساتھ میں کیسے سلوک کرنا ہے، پڑوس کے ساتھ میں کیسے سلوک کرنا ہے، اور اگر تمہارا کوئی لائف پارٹنر ہے اس کے ساتھ میں کیسا سلوک کرنا ہے، ہم یہی سکھائیں گے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان کے پاس میں حدیث نہیں، قرآن نہیں، وہ لوگ یہ اصول قرآن سے پکڑ کے لا رہے، سیکھ رہے، سکھا رہے ہیں۔ ہمارے پاس میں سب کچھ موجود ہے، باوجود اس کے ہم عجیب زندگی گزار رہے ہیں، عجیب سی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کم از کم اتنا تو کر لیا کرو کہ ہم اپنے بچوں کو روز 5 منٹ یہ تو بتا دیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اتنا تو بتا سکتے نہیں بتا سکتے نہیں، اس سے کچھ جا رہا، لیکن بتائیں کیسے کہ جس جرم کو آج بچہ کر رہا ہے اس کو تو والد صاحب نے 10 سال پہلے کر دیا تھا۔ اگر وہ بیڑی پی رہا تو اس کا باپ بیڑی پیتا ہے، وہ گٹکا کھا رہا تو اس کا باپ پہلے سے گٹکا عادی تھا، وہ نماز چھوڑ رہا تو گھر والے پہلے سے نماز چھوڑتے ہیں، تو کیا بتائیں گے اس کو؟ کیسے کہہ دیں گے میں نماز پڑھ لے کیونکہ نماز میں خود ہی پڑھ رہا؟ کیسے کہہ دیں گے میں داڑھی کو بڑھا لے، داڑھی تو میں خود کٹاتا ہوں؟ اور یہ کیسے کہہ دیں گے جو ہے بال سر پہ ایسے مت رکھ چونکہ میں تو خود ہی ایسا رہا کرتا تھا؟ عجیب سا سسٹم ہے۔ اولاد دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کے طور پر دی، اس میں خیانت کیوں کی گئی؟ جب حساب و کتاب ہوگا تو یہ سوال بھی ہوگا کہ ہم نے اولاد دی تھی امانت کے طور پہ تو خیانت کیوں کی گئی، اس میں تو جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمت کے طور پہ عطا کی ہے اور اس اولاد کی اصلاح کرنا آپ کی لازمی واجبی جو ہے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ضرور بھی ضرور اس کی تربیت کریں اور لازمی تربیت کریں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، ہمارے اوپر تو ایک لیبل لگا دیا گیا ہے کہ ان پڑھ قوم ہے، جاہل قوم ہے، اور جہالت کا ایک ہمارے اوپر لیبل لگ گیا اور ہر آدمی آج یہی کہنے پر مجبور ہے کہ مسلمان، جہاں مسلمان کا نام ہے ہٹاؤ تو جاہل لوگ ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کہیں تو اپنا اخلاق پیش کر دیا کرو،
اخلاق پیش کرو. اب شدت کی گرمی پڑ رہی ہے, تم بازار چلے جاؤ, کہیں لمبا سفر کرو, اگر کہیں راستے میں کوئی پانی پلا رہا ہوگا گاڑی روک روک کر کے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کسی کو بری لگے شوق سے لگے, وہ غیر مسلم ہوں گے, پانی پلا رہے ہوں گے, مسلمان بچے کہیں پانی پلاتے نظر نہیں آ سکتے. جبکہ ہماری ذمہ داری بننی چاہیے اور بنتی ہے, چونکہ ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کا جس نبی نے قدم قدم پہ خیر کی تعلیم دی ہے, خیر کی تعلیم دی ہے. اگر کوئی پیاسا گزر رہا ہے اسے پانی پلایا جائے, اگر کوئی بھوکا گزر رہا ہے اسے کھانا کھلایا جائے, اور تو اور اگر جانور بھی تمہارے سامنے سسک رہا ہے اس کو پانی پلایا جائے. ایک قوم کدھر جا رہی ہے, آپ چلے جاؤ, جانوروں کے لیے بھی اگر پیاؤ لگے ہوئے ہیں, وہ بھی غیر مسلموں کے لگے ہوئے, خاص کر بلیوں نے لگا رکھے ہیں, لالاؤں نے لگا رکھے ہیں کہ وہ جانوروں کے لیے پیاؤ کا انتظام ہے. چلتے پھرتے آوارہ جانور پانی پی کر کے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, اور ہم تو انسانوں کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے. 5 ٹائم کی نماز پڑھ کے سوچا بہت بڑا تیر مار لیا. اور 5 ٹائم کی پڑھتا کون ہے؟ 5 ٹائم کی پڑھنے والے ہوا شما لوگ ہیں, چند لوگ ہیں. 5 ٹائم کی نماز کون پڑھ رہا؟ فجر میں دیکھو تو وہی 11 نمازی, عشاء میں دیکھو تو زیادہ زیادہ 22 ہو جاتے ہیں, جمعے میں دیکھو تو مسجد بھر جاتی, پتہ لگتا ہے کہ باہر سے آ گئے. عجیب اتفاق ہے. اور کہنے کو ہم فقط مسلمان ہیں, ہم تو مسلمان ہیں. کائے کے مسلمان ہو بھائی؟ کس چیز کے مسلمان ہو؟ مسلمان کا کام یہ تھا کہ یہاں آ کر اسلام کو بدنام کرے. مسلمان کا کام یہ تھا جو غیروں سے بدتر ہو کر زندگی گزارے. مسلمان کا کام تو یہ تھا کہ قرآن نے اس کے جو ہے مقصد کو واضح کر دیا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, انسان اور جنات کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ کام تھا مسلمان کا عبادت کرنے کا. اور جب تو نماز پڑھتا ہے فجر کی, اور نماز پڑھتا ہے ظہر کی, اور نماز پڑھتا ہے عصر مغرب عشاء کی, اس کے بیچ میں جتنا تو کام کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, یہ تیرا سارا عبادت کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تیرا کام تو یہ تھا. اپنے بچوں کو سکھاؤ انہیں بیٹھنے کا ادب, کھڑے ہونے کا ادب, کھانے کا ادب, یہ چلنے پھرنے کا پاس و لحاظ, ہر ایک چیز سکھانی پڑے گی. اگر نہ سکھائی خدا کی قسم تم رہو نہ رہو, اگر تمہاری اولاد دنیا میں رہے گی تمہارا نام گندا کرتی رہے گی, اچھا نام سے تمہیں کوئی نہیں پکارے گا. جب اولاد غلط کرتی ہے تو یوں کہتے ہیں فلاں کا ہی تو ہے, یہ فلاں کا ہے, ایسے کہتے ہیں. اور جو اچھا کام کرتی ہے ایسا نہیں کہا جاتا یہ حاجی فلاں کا پوتا ہے, اس کے دادا بہت اچھے تھے ماشاءاللہ. لوگ ایسے کہہ کر کے پکارتے ہیں, ماشاءاللہ بھی لگا دیتے ہیں, حاجی بھی لگا دیتے ہیں. اور غلط کرتا ہے تو پھر ایسے کہا یہ فلاں کا ہے, اس کے باپ دادے بھی ایسی تھے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تقریر نہیں ہو رہی, لیکن میں وہ دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں ان جلسوں کا فائدہ تبھی ہوگا جب ہم یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ 24 گھنٹے میں 5 منٹ ہم اپنی اولاد کے لیے نکالیں گے گھر میں بیٹھ کر کے. کوئی مولوی سمجھانے کے لیے نہیں آئے گا, کوئی مسجد کا امام سمجھانے کے لیے نہیں آئے گا. ہم خود ہی 5 منٹ نکالیں اور اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر کے کھانا کھلاتے وقت میں یہ بات بتلا دیں کہ بیٹا سلام کیا کرتے ہیں, نماز نہیں چھوڑا کرتے ہیں, بال نہیں بڑھایا کرتے ہیں, اور داڑھی نہیں کٹایا کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں چھوٹی موٹی موٹی باتیں سکھا دو, چند دنوں میں بچہ بہت ساری چیزیں سیکھ جائے گا, بڑوں کا پاس و لحاظ رکھے گا, خاندان کے ہر آدمی کا ادب و احترام کرے گا, اور خاندان کے لوگ چند دنوں میں تمہارے گھرانے سے محبت کرنے والے بنیں گے. یہ چیز سکھاؤ بچوں کو. یہ نہیں سکھاؤ گے پھر کیا ہوگا؟ کدھر جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ایک بچہ یا 2 بچہ غیر ایمان والے کے یہاں. ابھی میرا ایک جگہ جانا ہوا, ہم چند لوگ تھے, الیکشن چل رہا تھا سکندر آباد میں چیئرمینی کا. ہم گئے ایک کے یہاں پہ, خدا کی قسم حیرت ہوئی ہے کہ اس کا بچہ 25 سالہ گریجویشن بچہ, ہم جیسے داخل ہو رہے ہیں وہ بچہ ادھر سے پانی لے کے لوٹا اور پانی کو اس نے ٹیبل پہ رکھا. ہم 4 یا 5 لوگ ہیں اور جھک
کر کے پیر چھونے کو آگے بڑھا، میں نے اس کو ایسے پکڑ کے کھڑا کر دیا، لیکن باوجود اس کے بچے نے جھٹ میرے پیر چھوڑ کر کے دوسرے کے پیر چھونے شروع کر دیے۔ بہرحال یہ چیز الگ ہے، جائز ناجائز کی شکل یہاں الگ ہے، لیکن آپ دیکھو اپنے مذہب کے مطابق اس کی تعلیم، اندازہ کرو کہ اس کے اندر آخر اپنے آبا و اجداد کی روش و طرز باقی تھی یا نہیں تھی؟ وہ تو الگ چیز ہے کہ جائز شکل ہے ناجائز شکل ہے، لیکن آج ہی ان کی ساری اصلی تھی۔ اگر میرے گھر میں مہمان آئے، مہمان تیرے گھر میں آئے، تیرا بچہ جوان میرا بچہ جوان ہے، وہ گھر میں داخل ہو رہا ہے، رب ذوالجلال کی قسم معلوم ہی نہیں ہے مجھے سلام کرنا ہے یا نہ کرنا ہے، مجھے پانی پلانے کے آگے بڑھنا ہے یا نہ بڑھنا ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو میرے باپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، اب بچہ سیدھا گھر جا رہا ہے، نہ سلام نہ کلام ہے، نہ اس کو معلوم ہے گھر میں کوئی مہمان بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہماری تعلیم تربیت ہے، کہاں چلے گئے، کدھر چلے گئے ہیں؟ اولاد کی تربیت کرو، اگر اولاد کی تربیت نہ کر سکے پھر جواب دینے کے لیے آخرت میں خلاق اعظم کے ہاں تیار رہنا جواب ہوگا اولاد کے متعلق کہ اولاد کی تھی امانت کے طور پہ خیانت کس لیے کی۔ بچوں کی تربیت بہت ضروری چیز ہے۔ جیسے پودا ہوتا ہے نا، شاخ ہوتی ہے کہ اس کو یوں موڑ دو وہ مڑ جاتی ہے، چلی جاتی ہے، اور جب وہ تھوڑا سا طاقتور درخت بن جاتا ہے اس کی شاخ تو موڑنا چاہو تو مڑا نہیں کرتی ہے۔ اسی طریقے سے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، 10 سال کے، 12 سال کے، 14 سال کے، انہیں ڈانٹ ڈپٹ کے سیدھا کیا جا سکتا ہے، لیکن جب 18، 22، 25، 26، 30 پھر وہ ناک میں نکیل گرتے ہیں، پھر یہ بڑے میاں کسی امام کے حضور میں جا کر کے روتے ہیں، مسجد کے کونے میں بیٹھ کے روتے ہیں، امام صاحب سے کہتے ہیں امام صاحب کوئی تعویذ ہی کر دو، میری بات نہیں مانتا، اور کبھی کبھی یہ بھی کہتا ہے امام صاحب کہتے ہیں خیریت تو ہے، اجی خیریت کہاں ہے، کل تو غضب ہو گئے، کیا ہو گیا کہ لڑکے نے گرہبان پہ ہاتھ ڈال دیا، میں نے کچھ بات کہی تو مجھے یوں کراؤ اٹھے، چپ چاپ بیٹھا رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف ہماری تربیت کرنے تھے، ہم تربیت نہیں کرتے ہیں اور آزاد چھوڑ دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے ہم نے بولنا چھوڑ دیا۔ یہ کون سی بات ہوئی بولنا چھوڑ دیا؟ جب تو یار تیرا کام جل ہم تجھ سے نہیں بات کریں گے، یہ کون سی بات ہوئی کہ بات نہیں کریں گے؟ یہ بات ہوئی، تم اس کے والد صاحب اس کے باپ ہو، اسے بولو، اسے سمجھاؤ، اپنے ساتھ کھانا کھلاؤ۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سا چلن ہو گیا ہے کہ باپ بیٹے سے کچھ نہیں کہتا، بیٹا باپ سے کچھ نہیں کہتا، عجیب سسٹم ہے۔ وہ آیا بڑے میاں گھر میں آئے تو بچے کی ماں سے کہہ رہے ہیں، ماں بچوں کو کہہ رہی ہے، اور بچہ گھر میں آیا اپنی ماں سے کہتا بس یوں کہہ دینا، وہ کیا ہے یہ؟ تم اجنبی ایک دوسرے کے لیے کیا پردہ کرتے ایک دوسرے سے؟ باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو بلائے، قریب بلا کر کے شعور سلیقے کے ساتھ میں کوئی کام بتائے، بیٹا یہ کام ایسے نہیں، ایسے ہونا، ایسے کر لینا، وہاں چلے جانا۔ اور بچے بیٹے کا کام یہ ہے ابا جان میں وہاں گیا تھا، ایسے ایسے کہہ کے آیا ہوں، ایسے ایسے کر کے یہ ہو گیا ہے۔ یہ ہے اصل زندگی، گھریلو زندگی۔ لیکن عجیب اتفاق ہے کہ بیٹا آیا گھر سے تو اپنی ماں سے کہا ابا سے یوں کہہ دینا، اور بڑے میں آئے تو اس کی ماں سے کہہ رہے اپنے بیٹے سے یوں کہہ دینا۔ کیا مصیبت مول لے لی تم لوگوں نے؟ یہ گھر کا چلن نہیں، گھر بربادی کی طرف چلا جائے گا تمہارا۔ یہ اتنی شرم اچھی نہیں ہے، شریعت اس کو قطعاً پسند نہیں کرتی ہے۔ شریعت پسند کرتی ہے اجتماعیت کو، کہ سارے لوگ بیٹھے مشورہ ہو رہا ہو، شریعت تم کو اس کا مکلف بناتی ہے تمہیں۔ بہرحال بات سے بات نکلتی چلی جائے گی، تقریر ہونے کی نہیں ہے، تم یہ کہو گے تقریر تو ہوئی نہیں، ٹائم بہت ہو رہا ہے۔ یہ لوگ پھر کھڑے ہو گئے پیچھے، بات انہیں کے اوپر چل رہی تھی میری۔ یہ آتے رہیں گے کھڑے ہوتے، چونکہ کبھی تربیت ہوئی نہیں ان بیچاروں کی، ٹوپی تو لگائی ہے لیکن کھڑے ایسے ہیں جیسے کہ یہاں ہم جانتے نہیں کہ کہاں بیٹھنا ہے۔ بھائی بیٹھ جاؤ، ذرا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ تو جو بات میں نے بتائی یہ بہت قیمتی بات بتلائی ہے، اپنے گھروں کا ماحول اچھا کریں گے نا انشاءاللہ۔ کلوندے والا ہاتھ اٹھا کر کے ایک بار مجھے بتا دو، ہاں یہ گھر کا ماحول اچھا پیدا کرو، پھر انشاءاللہ کہیں شکوہ شکایت نہیں کرو، کسی امام صاحب کے پاس میں جا کر رونے کی تمہیں ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ رونے کی ضرورت تبھی پیش آتی ہے جب اولاد کی تربیت نہیں ہوا کرتی۔ بہرحال میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی تھی اور میں اسی کو ذہن میں رکھ کر کے آپ سے مخاطب ہوا چاہتا تھا، لیکن یہ عرض کرتا چلوں کہ وقت بھی 11 بجے کے قریب ہوا چاہتا ہے،
اور یہاں بیٹھ کر کے آپ حضرات جتنی باتیں سنیں ذمہ داری کے ساتھ میں سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور آنکھ اور کان کو کھول کر کے سنیں، ورنہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا اور وہاں جلسہ ہو رہا ہے، یکی بعد دیگر لوگ آتے گئے بیٹھتے گئے اور پھر ایک ایک اٹھ کر کے سب جاتے رہے۔ اب چونکہ ان مولویوں نے تو ٹھیکہ ٹھایا نا قوم کا امت کا سمجھانے کا، یہ تو بیچارے کہ 10 ہو 10 کو بھی سمجھائیں گے اور 10,000 ہو تو 10,000 کو بھی سمجھائیں گے۔ انہوں نے تو ذمہ داری کا چولا اوڑھ رکھا ہے، چونکہ بچپن سے پڑھا ہے، اب پڑھا ہے تو پبلک کو سکھانا اس لیے ہے، اگر نہ سکھایا نہ بتایا نہ پڑھایا تو گرفت ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ۔ تو مولوی صاحب یہاں بیان کر رہے تھے، اب بیان کرتے 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 ایک آدمی رہ گیا، سارے چلے گئے۔ مولوی صاحب نے کہا بھئی کم از کم ایک آدمی بیٹھا، اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ میں ڈال رہا ہے تو کم سے کم میں کل کو آخرت میں یہ تو کہوں گا ایک آدمی بیٹھا اسی کو میں سنا رہا تھا۔ وہ جھٹ سے بولا مولوی صاحب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ بھی، میں ہوں کلوندے کا، میں تو اپنا مائک کے لیے بیٹھا، مائک لے کے جاؤں گا، میرا مائک ہے۔ اچھا لیکن تم تو بہتر بحال مائک وائک لے کر نہ جانے کے بہت بڑا مجمع ہے، تم طے کر لیں انشاءاللہ کہ ہم سنیں گے اور انشاءاللہ میں تمہیں سناؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یہ وہ آیت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا آقا نے، یہ ارشاد فرمایا خلاق اعظم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ آپ کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ کس لیے برابر نہیں ہو سکتے؟ اس لیے جیسا کہ ایمان اور کفر دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور جیسا کہ دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے، جیسا کہ بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، اور جیسا کہ نور اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ چونکہ ایمان جنت کا راستہ ہے، ایمان میں جنت کا راستہ پوشیدہ ہے، اور ایمان میں آخرت کے اندر راحت و اطمینان ہے، اس کے مقابلے میں کفر ہے، کفر میں تباہی ہے، کفر میں بربادی ہے، اور کفر کے اندر دوزخ کا راستہ پوشیدہ ہے۔ اسی طریقے سے نور اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتے، نور کے اندر راحت ہے، اطمینان ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے تاریکی اندھیرا، یہ تاریکی اندھیرے میں انسان برباد ہو جاتا ہے، بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بینا اور نابینا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں برابر نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ بینا آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، راستے میں چلتا ہے، نشیب و فراز اتار چڑھاؤ سے واقف ہوتا ہے، اور گڑھے اور گار میں گرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ آدمی ہے جو دیکھ نہیں پاتا، جس کو نابینا کہتے ہیں، وہ چلنے میں کہیں غلطی کر سکتا ہے، گڑھے میں گر سکتا ہے، غار کے اندر گر سکتا ہے، اپنی منزل پہ پہنچنے سے پہلے راستہ بھٹک سکتا ہے۔ پھر کیا خیال ہے کہ جب بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، پھر کیا خیال ہے جب ایمان اور کفر دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جب نور اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتے، پھر کیا خیال ہے اس بارے میں کہ پڑھا لکھا اور غیر پڑھا لکھا، یعنی جاننے والا اور نہ جاننے والا، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یعنی ہر مرد کے لیے کہا گیا، ہر عورت کے لیے کہا گیا، اور ہر ایمان والے کو مخاطب کر کے یوں کہا کہ
کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمہ، ہر مرد عورت کو علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کتنا علم حاصل کرنا جس سے حرام اور حلال کا امتیاز ہو جائے، حرام اور حلال کی پہچان اور شناخت ہو جائے۔ او میرے بھائیوں، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جب بھی کوئی قوم ترقی کی طرف گئی ہے، جس قوم نے ترقی کی ہے وہ صرف تعلیم سے ترقی کی ہے، علم سے ترقی کی ہے۔ ایک واحد راستہ ہے کہ اگر اس کو جس کے اندر تعلیم ہے یعنی علم آ گیا، وہ آدمی اپنے معاشرے میں اپنے سماج میں سینہ تان کر کے اور فخر کے ساتھ میں جیتا ہے، لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں، لوگ اس کو عہدہ بھی دیتے ہیں، لوگ اس کو پاس بھی بٹھاتے ہیں، لوگ اس کے یہاں رشتے لے کر بھی جاتے ہیں، لوگ اس سے رشتے داری کرنا بھی چاہتے ہیں۔ علم کا خاصہ یہ ہے وہ عزت عطا کرتا ہے، اس کے مقابلے میں جہل ہے، اس کے مقابلے میں تاریکی ہے، اس کے مقابلے میں ان پڑھ رہنا ہے، بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ نہیں جانتے ہیں تو سنو، ایک قوم وہ ہے ہندوستان کے اندر جو کل تلک ان پڑھ کہلاتی تھی، جاہل جٹ کہلاتی تھی، ہمارے بزرگوں نے کبھی برابر نہیں بٹھایا، ہمارے بڑوں نے کبھی یہاں بٹھانے کی جرات نہیں کی، اور وہیں سے وہ آدمی جب چودھری صاحب کے گھیر میں داخل ہوتا تھا کہتا تھا چودھری سلام، یہ چودھری صاحب حکا دلدلا کر کے یوں کہتے تھے ٹھیک وہیں بیٹھ جا، وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ چودھری صاحب 300 میٹر دور اپنی چارپائی پر حکا دلدلا رہے ہیں، وہ وہاں بیٹھا ہے جہاں ڈنگر بندھے ہوئے ہیں، لیکن آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہے، اس لیے اس قوم کے اندر جہالت تھی، اس لیے اس قوم کا گراف گرا ہوا تھا، اس قوم نے محنت کی ہے، اوپر اٹھ گئی ہے اور اوپر اٹھ کر کے محنت کی ہے۔ آج اس قوم کے اندر 80% سرکاری ملازمین ہیں، ڈی ایم ہیں، ایس ڈی ایم ہیں، ایس پی ہیں، اور اسی طریقے سے پولیس محکمے کے اندر ہیں، یعنی جتنے بھی ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کے ہو سکتے ہیں سارے ڈپارٹمنٹ وہ لوگ موجود ہیں، یہاں تک کہ اپنی ایک قوم کی شناخت اور پہچان ان لوگوں نے الگ بنائی ہے، اور اس لیے الگ بنائی ہے ان کا ایک ہی نعرہ تھا، اور وہ نعرہ یہ تھا کہ چاہے کچھ بھی صحیح اپنا تن بیچ دینا، اپنا دھن بیچ دینا، لیکن اولاد کو پڑھانا، انہوں نے اولاد کو پڑھایا ہے، اور اولاد ان کی پڑھ لکھ کر کے کلکٹر بن گئی ہے، اور آج ہماری مجبوری یہ ہے ہم اپنے سرہانے پہ بٹھانے کے لیے جگہ دیتے ہیں اور وہ آ کر کے بیٹھتے ہیں، اور میرا جیسا ہمارے جیسا آدمی ہاتھ جوڑ کے بابو جی یہاں بیٹھیے، ہمارا یہ کام ہے، ہماری سنیے، مجبوری بن گئی ہے چونکہ ان کے پاس میں علم ہے، اور علم کی وجہ سے انہیں فوقیت اور بلندی حاصل ہو گئی ہے، علم کی وجہ سے بلند و بالا ہو گئے ہیں۔ لیکن سچائی یہ ہے ہماری تو آنکھ اب بھی نہیں کھل پا رہی ہے۔ مجھے تو معلوم نہیں کلوندے میں انٹر کالج کتنا بڑا ہے، یا مجھے تو معلوم نہیں کہ اسکول کتنے ہیں کلوندے کے اندر، یہ چند مدرسے ان کے بارے میں تو میں جانتا ہوں 2-3 مدرسے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ کلوندے کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے کہ انٹر کالج 1 ہے 2 ہے یا اسکول کتنے ہیں۔ مجھے بتا رہے ہیں کہ 1 انٹر کالج ہے، لیکن یاد رہے آج ضرورت اس بات کی، آج نہیں پہلے سے ضرورت اس بات کی تھی کہ اگر مدرسے میں بچہ پڑھ رہا ہے تو اسکول کی تعلیم بھی اس بچے کو پڑھنی چاہیے، اس لیے پڑھنی چاہیے کہ میرا پہلے سے خواب یہ تھا اگر ایک ہاتھ میں قرآن ہے بچے کے تو دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت بھی ہے، ہمیں پائلوٹوں کی ضرورت ہے، ہمیں ماسٹروں کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں وکیل بھی چاہیے، ہمیں جج حضرات بھی چاہیے۔ اگر ہم کسی وجہ سے تھانے میں جاتے ہیں سب سے پہلے جانے کے بعد ہماری آنکھیں تلاش کرتی ہیں نیم پلیٹ کس کی ایسی مجھے نظر آ جائے جس پہ لکھا ہو سہیل، جس پہ لکھا ہو محمد راشد، جس پہ عبد القادر لکھا ہوا ہو۔ یعنی جب ہم کسی پولیس والے کے یہاں نیم پلیٹ دیکھتے ہیں وہ مسلمان ہے، ایٹومیٹکلی راحت پہنچتی ہے اور قلب کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اپنا بھی یہاں کوئی موجود ہے۔ اگر ایئرپورٹ پہ جانا ہو اور ایئرپورٹ پہ کوئی ادھیکاری تمہیں اپنا نظر آ جائے، پتہ چل جائے مسلمان ہے، خدا کی قسم وہاں راحت محسوس ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر تم تحصیل میں چلے جاؤ کوئی وکیل اپنا نظر آ جائے، جیل میں چلے جاؤ اور جیل میں جانے کے بعد وہاں کوئی ادھیکاری اپنا نظر
محسوس ہوتی ہے. پھر کیا خیال ہے اس بارے میں جب ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا, ہمارا بچہ انجینئر بنے گا, ہمارا بچہ پولیس محکمے کے اندر ہوگا اور ہمارا بچہ ایئرپورٹ محکمے کے اندر ہوگا, ہمیں خود کتنی راحت محسوس اور کتنی خوشی ہوگی. اسی لیے اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور انہیں دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دلاؤ. لیکن یاد رہے, اگر دنیاوی تعلیم خالص دلائی اور دینی تعلیم سے محروم رکھا, پھر سب سے بڑی جہالت ہوگی. تمہارا بچہ تمہارا آخرت میں کام نہیں آئے گا. میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم مقدم ہونی چاہیے اور دنیاوی تعلیم مؤخر ہونی چاہیے, لیکن تعلیم دونوں ہونی چاہیے. تعلیم دونوں ہونی چاہیے, یہ بہت ضروری چیز ہے. اور تعلیم اس لیے دونوں ہونی چاہیے کہ آج وقت کا تقاضا یہ ہے, بینک کے اندر چلے جاتے ہیں, کبھی کبھی میرا بینک میں جانا ہوتا ہے, وہاں اگر 5 خاتون ہیں برقعے والی تو 5 میں سے کم از کم 4 تو یوں دیکھ رہی ہے کہ کوئی ہماری ہیلپ کر دے, کوئی ہمارا فارم بھر دے. اور اگر 10 آدمی کھڑے ہیں اور 10 میں سے 5 مسلمان ہیں تو 5 میں سے ضرور 4 وہ بھی یہی تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارا فارم بھر دے اور کوئی ہماری بہرحال یہاں رقم نکال کر کے ہمارے ہاتھ میں دے دے. یہ جہالت ہے. اور آج سے 10 سال پہلے, بلکہ 10 نہیں بلکہ کم از کم 14 سال پہلے ہمارے استاذ نے ایک بات کہی تھی دیوبند کے اندر کہ ہندوستان کی دھرتی پر مسلمان بوجھ ہے, ہم سمجھ نہیں پائے تھے. انہوں نے یوں کہا تھا, نہ ہم ڈاکٹر ہیں, نہ ہم ماسٹر ہیں, نہ ہم بہرحال کسی عہدے پر ہیں, نہ انجینئر ہیں, نہ اسکول قائم کرتے ہیں, نہ کالج قائم کرتے ہیں, نہ اسپتال قائم کرتے ہیں. اور سچائی یہی ہے, ہم ہندوستان کی دھرتی پر بوجھ بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم کالج قائم کریں, ہم جو ہے اسکول قائم کریں, ہم ہاسپٹل قائم کریں. یہاں سے لے کر میرٹھ تک چلے جاؤ, ادھر نوئیڈا دلی تک چلے جاؤ, ادھر علی گڑھ تک چلے جاؤ اور یہ سروے کرتے چلے جاؤ کہ تمہارے ہاسپٹل کتنے, تمہارے کالج کتنے ہیں. صرف ادھر کو بھی 4 نظر آئیں گے, ادھر کو بھی 5-6 نظر آئیں گے, ادھر کو بھی 4-5 نظر آئیں, باقی دوسرے لوگوں کے ہوں گے. کیا وجہ ہے؟ کہ وجہ صرف یہ ہے کہ جہالت میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں, جہالت کے اندر. ورنہ تو ذہن, دل و دماغ تو ہمارے بچوں کے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسا کہ ان کے بچوں کے ہوتے ہیں. لیکن سچائی یہ ہے کہ میرے گھر میں چراغ جل رہا ہے تو میرے گھر میں جلتا رہے, مجھے پڑوس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سچائی یہ ہے, صداقت یہ ہے. وہ تو ہم دعا دیں سر سید صاحب کو کہ مسلم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کر دی, اور دعا دیں حضرت شیخ الہند کو کہ جامعہ ملیہ دہلی کے اندر قائم کر دی, اگر یہ ادارے بھی نہ ہوتے. اور دعا دیں ہم وہاں حیدرآباد والوں کو کہ ایک بڑی یونیورسٹی وہاں قائم کر دی. اگر یہ یونیورسٹی بھی نہ ہوتی تو تم کدھر جاتے, کہاں جاتے, کدھر جاتے؟ آج حالات یہی ہیں, وقت کا تقاضا. اپنے اسکول قائم کرو. آپ نہیں جانتے ہوں گے جی ایس انٹر کالج سکندرآباد کے اندر ابھی کا واقعہ ہے, وہاں ایک بچی حجاب پہن کر کے چلی گئی تھی, ہنگامہ آرائی ہوئی ہے اور ہنگامہ اس درجے ہوا, وہاں پرنسپل نے صاف کر دیا تھا کہ حجاب میں بچی نہیں آئے گی. ایک بچہ داڑھی چہرے پر موجود ہے, اسکول گیا, ایڈمیشن کو کٹ کر دیا, وہاں سے اس کا ایڈمیشن ختم کر دیا. لوگ سفارش کے لیے پہنچے, وہاں بھی یہی بات کہی گئی کہ داڑھی کٹا کر کے آئے گا. تو پتہ یہ چلا کہ ان کے اپنے اسکول ہیں, وہ ایڈمیشن لے رہے ہیں تو ان کا احسان ہے, تمہارے اسکول ہی نہیں تو کیوں پھر تم کوشش کر رہے ہو؟ کدھر چلے گئے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ اپنے اسکول کھولو. اور اس لیے اپنے اسکول کو, اچھا یہ بات بڑی عجیب سے لگتی ہوگی تمہیں سننے میں, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. ہم تھانے میں جائیں گے, ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, تھانے میں بھی وہی بیٹھے ہیں اور عدالت میں بھی وہی بیٹھے ہیں. جاؤ گے کہاں؟ ہونا تو یہ چاہیے, عہد کرو کہ ہم ان اسکولوں کا بدل پیش کریں گے, انشاءاللہ اپنے اسکول قائم کریں گے. اور جب تم اپنے اسکول قائم کرو گے, تم کہو گے کہ کرتے پائجامے میں پڑھنے آئے
स्टूडेंट, लेकिन जब उनका बच्चा आएगा, उनका बच्चा जब नेकर पहन के आएगा, तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, तुम भी ये कहोगे हमारा उसूल तो ये है कि कुर्ता पाजामा पहन कर आए, फिर तुम भी यही काम करोगे। आज अगर वो ये काम कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनके अपने कॉलेज अपने स्कूल है, वो जैसे चाहे बुलाएं, तुम्हें ऐसा आना पड़ेगा। इसलिए कि उनके बड़ों ने जमीन दी है, उनके बड़ों ने पैसा खर्च करके इमारत बनाई है, और तुम तो इमारत भी नहीं, तुम तो इमारत बनाने की दूर की बात है, तुम तो कोशिश भी नहीं कर पाते हो। अपनी कोशिश तो करो, कम से कम इतनी कोशिश तो करो। बहरहाल ये तो स्कूल कॉलेज की बात हो गई, लेकिन कम से कम मैं स्कूल कॉलेज की बात इसलिए कर रहा हूं, याद रखो हर घर के अंदर ग्रेजुएशन बच्चा होना जरूरी है, वरना चंद सालों के बाद ऐसा कानून भी ला सकते हैं तो वोट डालने का अधिकार उसी को होगा जो इंटर पास किए हुए होगा, और बैंक में अकाउंट भी उसका खुलेगा जो इंटर पास किए होगा। मुझे ये खदशा है, और मुझे नहीं उलमाए किराम को खदशा है, ऐसा मुमकिन है कि कानून आ जाए। इसीलिए तुम्हें जिम्मेदारी के साथ में होशियार कर रहा हूं कि अपनी औलादों को पढ़ाओ, और जिम्मेदारी के साथ में पढ़ाओ। मदरसे हैं, इन मदरसों को 5वीं 8वीं क्लास तक लेकर के आओ, और इन मदरसों में मुकम्मल आलिमियत का निज़ाम कायम करो। तुम्हारे बच्चे हाई स्कूल 8वीं भी करें और कुरान करीम को भी सीखें इंशाअल्लाह। अपने पास में जगह मौजूद है, इमारत बनाओ, पैसा खर्च करो, और इन्हें बेहतरीन तरीके से मॉडर्नाइज करो, बेहतरीन तरीके से बनाओ, और खूब अच्छे तरीके से साफ सुथरे ड्रेस के अंदर बच्चे रहें, और आगे तुम्हारे बच्चे बढ़ जाएं। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि तुम तहिया कर लो, इरादा कर लो, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये तमाम हालात पैदा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हालात पैदा हो जाएंगे, और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद ये है, जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था, और शुरू में नहीं बल्कि मैं ये बात 26 जनवरी पे गालिबन कह करके गया था यहीं पर कि बेहतरीन तरीके से मदरसे चलाओ, और मैंने इमारत की भी अपील की थी, लोगों से हाथ उठवाए थे, लेकिन शायद उसके बाद से कोई इमारत तो यहाँ बनी नहीं है, न जाने क्यों नहीं बनी। लेकिन कम से कम तुम लोग ये अहद तो कर लो इंशाअल्लाह कि 4-5 कमरे और हम बनाएंगे, और इसकी मान्यता ले लो, मान्यता प्राप्त कराओ इसको कम से कम 8वीं तक, और 8वीं यहाँ बच्चा करेगा, और जब 8वीं बच्चा करेगा तो कुरान करीम भी पढ़ता हुआ नजर आएगा, सीरत मुस्तफा पढ़ता हुआ नजर आएगा, और दुनियावी तालीम भी पढ़ेगा, अकाईद भी मजबूत होंगे। मुझे मोहतमिन साहब ने बतलाया कि अल्हम्दुलिल्लाह 40 बच्चियों का एडमिशन हो चुका है, 35-40 बच्चियां हमारी यहाँ ज़ेरे तालीम हैं, और इन्होंने ये अहद किया, ये बेड़ा उठाया कि हम कम से कम बच्चियों को तालीम देंगे। कम से कम अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चियां आलिमा बनेंगी तो कम से कम एक बच्ची पढ़ती है, 7 खानदान पढ़ते हैं, और अगर एक लड़का पढ़ा, एक फर्द पढ़ा, एक लड़की पढ़ी तो कई खानदान पढ़ते हुए नजर आते हैं। कभी वो बच्ची जब छोटी होती है, पढ़ जाती है, अपने भाई बहनों को पढ़ाती है, जब थोड़ी बड़ी होती है, उसकी शादी होती है, अपने घर में अपने ससुराल में जाकर के वहाँ का माहौल अच्छा पैदा करती है, अल्लाह औलाद देता है, औलाद को पढ़ाती है, फिर वो आगे चलती है, उम्र बढ़ जाती है, किसी की दादी बनती है तो पोतों को पढ़ाती है, नानी बनती है, नवासों को पढ़ाती है, कई खानदान को, कई नस्लों को संवारती चली जाती है। और हजरत आयशा और हजरत खदीजा और हजरत फातिमा यानी उम्महातुल मोमिनीन की सीरत को अपनी जिंदगी में रख करके वो जिंदगी गुजारती है, और अल्लाह का खौफ जहन में रहता है, घर का माहौल बनाती चली जाती है। मैंने मुबारकबाद दी जब हजरत मोहतिन साहब से मेरी बातचीत हुई कि इस सिलसिले में कि अल्लाह आपको मुबारक करे, माशाअल्लाह ये बहुत बड़ा कारनामा है कि बच्चियां यहाँ से चंद दिनों के बाद में, चंद सालों के बाद में मुकम्मल आलिमियत से फरागत हासिल करेंगी इंशाअल्लाह। वो दिन दूर नहीं है, बहुत करीब है,
اور 26 جنوری پر اس ناچیز نے منظر دیکھا تھا کہ کئی ساری بچیاں تھیں جنہوں نے قرآن کریم مکمل کیا تھا اور کئی نے قرآن کریم شروع کیا تھا. آہستہ آہستہ یہ مدرسہ ترقی کی طرف جا رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز اسی طریقے سے ترقی کرتا چلا جائے گا. ایک دن وہ آئے گا آپ بھی ہوں گے اور زندگی نے وفا کی انشاءاللہ ہم بھی ہوں گے کہ یہاں اسی اسٹیج پر کم سے کم 10-20 بچیوں کو وہاں عزت کے ساتھ میں وہاں عالمیت کی فراغت کی خوشی میں چادر اڑا کر کے ودا کیا جائے گا اور ان بچیوں کے سر پر حضرات علماء کرام اپنا شفقت کا ہاتھ رکھیں گے. وہ دن دور نہیں ہے. عہد کر لو انشاءاللہ کہ اس مدرسے کو دامے درمے سکھانے یعنی ہر طریقے سے جیسے بھی ضرورت پیش آئے گی ہم ایسے مدرسے کا تعاون کرنے کے لیے تیار رہیں گے. کیونکہ قرآن و حدیث کے لیے جب مسئلہ جان کا آیا ایمان والوں نے جان پہ نذرانہ پیش کیا. جب مسئلہ آیا اولاد کا اولاد کی قربانی کو پیش کیا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تاریخ بتلاتی ہے تاریخ کیوں بتلاتی ہے کہ عبد الرحمن بن قاسم ایک نوجوان ہے شادی شدہ ہے ابھی کل اس کی شادی ہوئی ہے اور شادی ہونے کے بعد زندگی گزرتی چلی گئی یہاں تک کہ 2 سال یہاں تک کہ 2 دن گزر گئے پھر 4 دن گزر گئے پھر 10 دن گزر گئے 1 مہینہ گزر گیا. 1 مہینے کے بعد میں یہ لیٹا ہوا ہے اس کی بیگم برابر میں لیٹی ہوئی ہے. اچانک کسی نے اس کو جھنجھوڑا اور اچانک کسی نے اس کو خواب میں آ کر کے بیدار کیا اور یہ مارے خوف کے بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد میں یہ یوں کہتا ہے اپنی بیگم کو اٹھا کر کے کہ بیگم ذرا اٹھنا. وہ اس کی نئی نویلی دلہن سو رہی تھی اٹھ گئی. یوں کہا کہ ابھی کسی نے مجھ کو جھنجھوڑا ہے بیدار کیا ہے. بیگم نے کہا خیریت تو ہے کس لیے؟ کہا کہ کہنے والا یوں کہہ رہا تھا کہ بھئی تو سو رہا ہے تیرے پاس میں تو علم نہیں ہے قرآن تو نہیں جانتا حدیث تو نہیں جانتا ہے تو سو رہا ہے اگر تیرا انتقال ہو گیا تیری موت آ گئی تو تیری موت ان پڑھ جاہل ہی واقع ہوگی یعنی تو آخرت میں جو اٹھایا جائے گا تیرے پاس قرآن نہیں ہوگا حدیث نہیں اور تو جاہل ہی کہلائے گا تیرا شمار کن لوگوں میں ہوگا. تو مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہیں یہ خواب سچا نہ ہو جائے ابھی مجھے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا ہے. ان کی بیگم نے یوں کہا بندہ خدا رات کا 1 بج رہا ہے آپ صبح ہونے دیں فجر کی نماز ادا کریں اور نماز ادا کرنے کے بعد میں آپ نکل جائیں. انہوں نے یوں کہا کہ اگر اسی حال میں انتقال ہو گیا بتا پھر میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا. بیوی نے اجازت دے دی اور یہ اپنا سامان باندھ کر کے چل دیے. یہ پہنچے ہیں مدینے کے اندر اور یہ چلے ہیں ملک شام سے ملک شام میں زندگی گزار رہے ہیں. مدینے کے اندر امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں حدیث کا درس دیتے ہیں. امام مالک کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ بادشاہ وقت نے اعلان کرا دیا تھا جب تک کہ امام مالک حیات ہیں کسی مولوی کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں کسی مولوی کو فتویٰ لکھنے کی ضرورت نہیں. امام مالک کا مرتبہ اور مقام یہ ہے اللہ کی قسم یا تو خیر القرون میں روزہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر کے امام مالک نے 18 سال تک حدیث کا درس دیا ہے یا پھر بعد کی صدی میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے 18 سال تک حدیث کا درس دیا ہے. ان کا مقام یہ ہے حدیث پڑھا رہے ہیں ایک بچھو ان کے کپڑے میں داخل ہو گیا بچھو ڈستا رہا یہاں تک کہ 17 مرتبہ امام مالک کو ڈسا ہے. امام مالک نے حرکت نہیں کی ہے سبق پورا ہوا کتاب بند کی ہے اور اپنے کپڑوں کو جھاڑا. شاگردوں سے یوں کہا دیکھو یہ بچھو جا رہا ہے مجھے بار بار ڈس رہا تھا لیکن میں حدیث رسول پڑھا رہا تھا رسول کی حدیث پڑھا رہا تھا میں نے حرکت اس لیے نہیں کی حفاظت حدیث کا مسئلہ تھا. اگر غار میں ابو بکر بچھو کے ڈسنے کو حفاظت رسول میں برداشت کر سکتا ہے رسول
کی تحفظ میں, نبی کے تحفظ میں اور نبی کی حفاظت میں وہاں بچھو کو کاٹنا برداشت کر سکتا ہے, تو میں یہاں حدیث پڑھاتے وقت میں بچھو کے کاٹنے کو برداشت نہیں کر سکتا, میں بھی کر سکتا ہوں. امام مالک نے بچھو کے کاٹنے پر حرکت نہیں کی چونکہ حدیث کا درس دے رہے تھے. اللہ اکبر, اتنا بڑا مرتبہ اور اتنا بڑا عاشق رسول ہے. امام مالک کی درسگاہ مدینے میں لگی ہوئی ہے. محمد بن قاسم جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے داخلہ لے لیتے ہیں, اور داخلہ لینے کے بعد میں علم حاصل کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ 1 سال کی بیوی سے اجازت لے کر کے گئے تھے. 1 سال گزر گیا, پھر دوسرا سال بھی گزر گیا, 2 سال گزر گئے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی تمہارے؟ امام مالک کی درسگاہ میں محمد بن قاسم کو کتنے سال گزر گئے؟ 2 سال گزر گئے. 2 سال گزر گئے. اب اچانک انہیں بیوی کا خیال آیا اور بیوی کو خط لکھا, یوں کہا میری پیاری بیگم, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں تمہارے پاس میں رہتا, تم میرے پاس میں رہتی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں اچھے اچھے کھانے کھلاتا, اور ہونا تو یہ چاہیے تھا تمہیں لباس اچھا پہنا تھا. لیکن میری بدقسمتی یہ ہے میں تم سے دور ہوں اور میں قرآن اور حدیث حاصل کرنے کے لیے چلا آیا ہوں, اور میری علمی تشنگی باقی ہے. 1 سال کی اجازت لے کر کے آیا تھا, 2 سال گزر گئے, یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے. بیگم سے کہا کہ مجھے ابھی مزید قیام کرنا ہے, میری علمی تشنگی باقی ہے, یعنی میری پیاس نہیں بجھ پا رہی ہے, جو دل میں لگی ہوئی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور نیچے لکھا آپ چاہو تو کسی اور سے نکاح کر لینا, میری طرف سے اجازت ہے. وہ قافلے والے نے بیوی کو خط لا کر کے دے دیا. بیوی نے خط پڑھا تو بیوی ذہین تھی, سمجھدار تھی. بیوی نے قلم اٹھایا اور اسی خط کی پشت پر پلٹ کر کے کاغذ پہ لکھ دیا, اور میرے پیارے رفیق حیات, میرے پیارے شوہر, یہ کون سی بات ہوئی ہے؟ آپ نے 2-3 سال کی جدائی میں یہ بات کہہ ڈالی, یہ بات لکھ ڈالی کہ میری علمی تشنگی باقی ہے اور میں مزید قیام کرنا چاہتا ہوں, چاہو تو کسی اور سے نکاح کر لو. اللہ کی قسم بیوی نے لکھا میں تمہاری چوکھٹ پھلانگ کر کے, تمہاری چوکھٹ کو اڑان کر کے کسی دوسرے کے یہاں نہیں جا سکتی. اگر قرآن حاصل کرتے کرتے, حدیث حاصل کرتے کرتے اگر تمہیں موت آ گئی, تم بھیٹ چل گئے, تم مر گئے, میں ایک شہید کی بیوی کہلاؤں گی, ایک محدث کی بیوی کہلاؤں گی, حافظ قرآن کی بیوی کہلاؤں گی. جب کل قیامت کا میدان ہوگا, اللہ تبارک و تعالی انعام و اکرام عطا کر رہا ہوگا, رب کہے گا کہاں ہے محدثین اور کہاں ہے شہداء, آئے اپنے انعام لے جائے. میں بھی سینہ تان کر کے تمہارے پیچھے کھڑی ہو جاؤں گی, میں بھی کہوں گی ربا میں بھی ایک محدث کی بیوی ہوں, ایک شہید کی بیوی ہوں, رب مجھے بھی انعام و اکرام سے نوازے گا. بیوی نے خط میں یہ بات لکھ دی. بیوی نے یہ بات خط میں لکھ دی. محمد بن قاسم یہ نوجوان یوں کہتا ہے کہ جب خط مجھے ملا, میں نے خط پڑھا تو مجھے اطمینان ہو گیا, سکون ہو گیا. میں علم حاصل کرتا رہا, میں پڑھتا رہا اور مزے لیتا رہا. زندگی گزرتی چلی گئی, یہاں تک کہ 17 سال کا عرصہ گزر گیا. 2 سال نہیں, 5 سال نہیں, 10-12 سال نہیں, 14-15 سال نہیں, 17 سال تک قرآن حدیث حاصل کرتے رہے, اور وقت گزرتا چلا گیا. 17 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے. اب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان اچانک ایک دن آیا, اور آنے کے بعد اس نوجوان نے یوں کہا, امام مالک کی درسگاہ کا پتہ معلوم کر کے کہ کسی سے پوچھا امام مالک کہاں پڑھاتے ہیں. 17-18 سال 16-17 سال کا نوجوان ہے, ہٹا گٹا خوب روح ہے. کہا بھائی امام مالک کدھر پڑھاتے ہیں؟ کسی نے کہا وہ درسگاہ امام مالک کی ہے جہاں بہت سارے بچے بیٹھے ہیں.
یہ چلا گیا اور جانے کے بعد اس نے پوچھا کہ محمد بن قاسم کون ہے تمہارے اندر، یعنی عبد الرحمن بن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم کون ہے تمہارے اندر؟ تو اشارہ کر دیا، چونکہ جس آدمی کو کسی کلاس میں 17 سال کا عرصہ گزر گیا ہو ایک کلاس کے اندر، تو اس کلاس کا بچہ بھی جانے گا، ہر آدمی جانے گا 17 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ یوں کہا کہ یہ بیٹھے ہیں، وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے، یہ بچہ آگے بڑھا، آگے بڑھ کر کے اس نے عقاب کی طرح، باز کی طرح دونوں بازوں کو ایسے پکڑا اور ایسے پکڑ کے یوں اٹھا لیا اور اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے چمٹا کر کے 2-4 منٹ تک اپنے سینے سے چمٹانے کے بعد کان میں ایک بات کہہ دی۔ وہ کان میں ایک بات کا پڑھنا تھا کہ محمد بن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم جو بلبل کی طرح چہک رہے تھے، گل کی طرح مہک رہے تھے، اچانک ڈھیر ہو گئے، زمین پہ گر گئے۔ اللہ کی قسم ہوش و حواس باقی نہ رہا، روتے رہے، چلاتے رہے، ہچکیاں بند گئی، پوری درسگاہ پہ سکوت طاری ہو گیا۔ امام مالک بھی رو رہے ہیں، پوری درسگاہ رو رہی ہے۔ امام مالک نے اپنی نم آنکھوں کے ساتھ میں معلوم کیا ہے، عبد الرحمن بتا یہ بندہ کون سی خبر لایا ہے؟ کہ کسی کے موت کی خبر لایا ہے، کہ تمہارا گھر برباد ہو گیا ہے، کہ تمہارے والدین انتقال کر گئے ہیں، کہ تمہاری بیوی دنیا سے چلی گئی ہے۔ یوں کہ حضرت نہ پوچھے، بات ہی کچھ ایسی ہے، ورنہ وہ کون سی بات ہے جو ہمیں کرنے نہیں آتی، لیکن آج زبان پہ پہرا لگا ہوا ہے، زبان پہ تالا لگا ہوا ہے، آپ نہ پوچھیں۔ وہاں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے استاذ کا حکم جتایا اور یوں کہا یہ میرا حکم ہے، عبد الرحمن بتاؤ یہ نوجوان کون سی خبر لایا ہے؟ یوں کہا حضرت جب میں گھر سے چلا تو میری بیوی میرے ساتھ میں 1-1.25 مہینے رہ پائی ہے، ابھی تو اس کے ہاتھوں کی مہندی بھی کا رنگ پھیکا نہیں پڑا تھا، میرے نکاح میں 1-1.25 مہینے رہی ہے اور اس کے بعد میں نے علم حاصل کرنے کی ٹھان لی، میں اس کو گھر پہ چھوڑ کر کے چلا آیا، اور جب میں گھر پہ چھوڑ کے چلا آیا وہ کسی حال سے تھی، یعنی اللہ کا حکم ہو چکا تھا، اللہ کا حکم ہو چکا تھا، میرے یہاں آنے کے بعد میں اس کو یہاں اللہ کا حکم ہوا، ایک بچہ پیدا ہوا اور بچہ پیدا ہونے کے بعد میں بہرحال وہ آخرکار بڑھا اور بڑھنے کے بعد میں کاروبار کیا، کاروبار کرنے کے بعد میں دولت کو کمایا، اتنی دولت کمائی اس پہ حج فرض ہو چکا، اور جب وہ بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے اماں جان حج فرض ہو چکا ہے میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، اس کی ماں نے یوں کہہ دیا بیٹا جا رہے ہو جاؤ، جب مکے سے لوٹو ہر مدینے میں رسول پاک کی زیارت کے لیے معلوم کر لینا امام مالک کا درسگاہ کہاں ہے، وہاں عبد الرحمن بن قاسم ہوں گے، عبد الرحمن بن قاسم کو معلوم کر کے سینے سے لگانا، ہمارا سلام بھی عرض کر دینا اور کہنا میں وہی تمہارا رخت جگر ہوں جسے تم مادر رحم کے اندر چھوڑ کر کے چلے آئے تھے، حضرت وہی لطفہ یہی نوجوان ہے، یہ میرا خون ہے، آج سینے سے لگا، رلا دیا اس کی جدائی نے، آج سینے سے لگا، تڑپا دیا مجھے اس کی جدائی نے، مجھے اوپر یاد آ گئے، مجھے وہ لمحے یاد آ گئے کہ کس نے چلنا سکھایا ہوگا، کس نے بولنا سکھایا ہوگا، مجھے وہ لمحات یاد آئے جب چلنا سیکھا ہوگا، گر جاتا ہوگا کس نے اٹھایا ہوگا، بازار لے کر کون گیا ہوگا، بات آگے چلی گئی پیچھے ہٹے، مجھے وہ لمحے یاد آ گئے، اس کی ماں کو کس نے سنوارا ہوگا، اس کی ماں کی آیات، اس کی ماں کی ایک دیکھ کس نے کی ہوگی، اس کی ماں کو کس نے سنبھالا ہوگا۔ ایک عورت کو ان ایام میں ایک عورت کی ایک خاتون کی ضرورت ہوتی ہے جب عورت بچہ جنتی ہے، اللہ کی قسم مجھے ان ایام نے رلا دیا، وہ سارے کے سارے رو رہے ہیں، حضرت امام مالک بھی رو رہے ہیں اور بچہ سینے سے لگا، حضرت خون آج 17 سال کے بعد جب سینے سے لگا اپنائیت نظر آئی ہے اور اپنائیت کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا۔ مسلمانوں یہ ہے قرآن اور یہ حدیث کس طریقے سے لوگوں نے قربانیاں دے دے کر کے سیکھا ہم تک پہنچایا ہے، اور آج ہم اپنی اولاد کو قرآن سکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی اولاد کو حدیث پاک سکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، ان مدرسوں بھیجنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔
کیا ہو گیا ہے؟ تاریخ کا مطالعہ کیا کرو، تاریخ سنا کرو کبھی کبھی کہ قرآن و حدیث حاصل کرنے میں لوگوں نے عمریں گوا دی ہیں اپنی. جب تک یہ فقہ اور یہ حدیث اور یہ قرآن اور یہ تمام نظام تعلیم اور شریعت مطہرہ کا نظام ہم تک پہنچا ہے اور ہم اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں. مغرب کے اندر تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، لیکن وہ اسلام کتابوں سے کم اور لوگوں کے کلچر، لوگوں کی تہذیب دیکھ کر کے زیادہ پھیل رہا ہے. لیکن تیرا میرا تو معاملہ الٹا ہوتا جا رہا ہے. اگر رشتہ داری خراب کرنی ہو تو قرض دے دو، رشتہ داری خراب. پڑوس سے تعلقات ختم کرنے ہوں تو پڑوس کو کوئی چیز 2-4 دن کے استعمال کے لیے دے دو، پھر پڑوسی کہے گا مجھے نہیں دی تو وہ خراب کر کے لوٹا دے گا تمہیں. لو حالات جھوٹ ہم بولتے ہیں، مکاریاں ہماری گھٹی میں ہیں اور ہوشیاری سمجھتے ہیں جھوٹ بولنے کو. جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہو سکتا، اور جو مومن نہیں ہے پوچھو کسی مولوی سے کہ اس کا شمار کہاں ہوگا، کن لوگوں میں ہوگا. اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ مدرسے ہیں اور مدرسے شاندار طریقے سے چلنے چاہیے. کہاں تمہارے مہمان آ گئے؟ مہمان آ گئے. تو بہرحال میں نے یہ بات اس لیے بتلائی کہ اگر تاریخ کا مطالعہ کرو گے تو ایسے سینکڑوں واقعات نظر آئیں گے کہ لوگوں نے اپنی جانیں نچھاور کر دی اور کس کس طریقے سے علم حاصل کیا ہے. لیکن کم سے کم ایک عہد یہ تو کر لو کہ ہم مدرسے کی عمارت بنائیں گے نہیں انشاءاللہ. میں عہد تو کر لو ہاتھ اٹھا کر کے. مجھے بار بار اس لیے کہنا پڑ رہا، میں 26 جنوری پہ کہہ کے گیا تھا یہ بات. کم سے کم 3-4 کمرے تو بنائے دو کلوندے والوں. کلوندوں میں ٹھیکیدار بہت ہے، کلوندے میں ٹھیکیدار بہت ہیں، سب ٹھیکیدار ہیں. یہاں کے بچے کام سے تو لگے مجھے معلوم ہے، لیکن بہرحال تھوڑا سا دل بھی بڑا کر لو. یہ مدرسہ بڑا کر لو، تمہارا دل بڑا سمجھوں گا میں انشاءاللہ.